دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو وضو کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو وضو کے فرائض، سنت اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ پورا وضو کر کے دکھاؤں گا۔ پھر آخر میں یہ بھی بتلاؤں گا کہ کتنی چیزیں وضو میں ضروری ہیں، یعنی کم سے کم کتنا دھوئیں گے تو وضو ہو جائے گا اور نماز صحیح ہو جائے گی، یہ بھی آخر میں آپ کو بتلاؤں گا۔ وضو کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وضو کرنے جب بیٹھے تو مستحب یہ ہے کہ اونچی جگہ بیٹھے۔ دوسرا اس بات کا خیال رہے کہ قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھے۔ بہت سی مسجدوں میں جہاں وضو کرنا ہوتا ہے چاروں طرف سیٹیں ہوتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ بیٹھ کر وضو کریں کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ وضو کے درمیان میں دنیا کی باتیں نہ کریں، بلکہ اس کے درمیان کی جو دعا ہے وہ پڑھیں، میں آپ کو بعد میں بتلاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک بات کا جو خیال رکھنا ہے کہ وضو کرتے وقت پانی میں اسراف نہ کریں۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ سعد یہ وضو میں آپ کیسا اسراف کر رہے ہیں؟ سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وضو میں اسراف ہوتا ہے، چاہے تم جاری نہر پر، یعنی ایک نہر جاری ہو، ندی جاری ہو، وہاں کتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ وہاں اگر تم وضو کرو تب بھی وہاں بھی اسراف جائز نہیں ہے۔ تو زیادہ پانی ہو تب بھی اسراف کیا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو وضو کریں گے ترتیب سے وضو کریں گے، ترتیب سے وضو کرنا سنت ہے۔ ترتیب کا مطلب کہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے چہرے کو دھوئے، پھر ہاتھ کو دھوئے، پھر مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے، یہ ترتیب ہے۔ اب کوئی یوں کرتا ہے پہلے ہاتھ دھو دے پھر چہرہ دھو دے، تو یہ ترتیب کے خلاف ہے، تو ترتیب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وضو کرتے وقت جب اعضاء کو دھوئے تو اس وقت اعضاء کو ملنا ہے۔ جیسے یوں چہرے پر پانی ڈالا تو اس کے بعد یوں پانی ڈالنے کے بعد، جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میں نے یوں چہرے پر پانی ڈالا، یوں کر کے ملنا بھی ہے، گھسنا بھی ہے، اس کا بھی یہ بھی کیا ہے، سنت ہے۔ اس کے علاوہ وضو میں ایک بات جو ہے وہ یہ کہ پیدر پہ وضو کرنا۔ پیدر پہ وضو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو دینا۔ جیسے چہرہ دھویا اور اس کے بعد ہم کسی سے باتوں میں مشغول ہو گئے، ایسے کسی کام میں مشغول ہو گئے کہ چہرہ خشک ہو گئے، اب ہم آ کسی سے ہاتھ دھوتے ہیں تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن یہ جو سنت ہے کہ پیدر پہ وضو کرنا، کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھونا، یہ سنت کے کیا ہو جائے گا، خلاف ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، اس کا وضو سے پہلے کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو وضو کرنے کا پورا مکمل پریکٹیکل طریقہ دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جب وضو کرنا ہو تو وضو سے پہلے نیت کر لیں۔ نیت یہ کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے میں وضو کرتا ہوں۔ یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں ایسا ارادہ ہو تو یہ بھی کیا ہو جائے گی، نیت ہو جائے گی۔ اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یا جو وضو کی دعا جو بتلائی جاتی ہیں، بسم اللہ العظیم الحمدللہ علی دین الاسلام، اس کو پڑھ لیں۔ اور اب وضو کرنا ہے، وضو میں پہلے کرنا ہے کہ یہ دونوں ہاتھ گٹھوں تک، یعنی یہاں تک دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھونے ہیں۔ جیسے یہ ایک مرتبہ ہو گیا، ایسے 2 اور 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھو دینے ہیں۔ اب مسواک کرنا ہے۔ وضو میں مسواک کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ پہلے مسواک کو کیسے پکڑنا ہے، اس طرح، یہ بیچ کی 3 انگلی، شہادت کی انگلی، درمیان کی انگلی اور اس کے بعد اس کو اوپر رکھنا ہے، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کو نیچے رکھنا ہے، اس طرح مسواک کرنا ہے۔ مسواک کرنے سے پہلے مسواک کو یوں دھو لیں۔ اچھا، اب مسواک کس طرح کرنا ہے، اب اس طرح کرنا ہے کہ مسواک کو یوں ڈالیں گے، داہنی طرف کی جو دانت ہے، داہنی طرف کے دانت، اس کا اوپر کا حصہ اس پر آگے پیچھے، اس طرح اس کے اوپر جو مسوڑے ہیں، پیٹے جس کو بولتے ہیں، اس پر بھی ہلکے سے مسواک کریں۔ پھر داہنی طرف کے نیچے کا حصہ آگے پیچھے اور اسی طریقے سے جو مسوڑے ہیں اس پر، پھر بائیں طرف یہ اوپر نیچے، اس کے اوپر جو پیٹے ہیں وہ، اور اس طرح بائیں طرف نیچے۔ پھر زبان پر بھی مسواک کرنا ہے، زبان کے نیچے کے حصے پر بھی کریں، اور اوپر جو تلوا ہوتا ہے، یہ زبان کے اوپر کا جو حصہ، اوپر کا جو جبڑا ہوتا ہے، اس پر جو حصہ تلوا جس کو بولتے ہیں، اس پر بھی کیا کرنا ہے، اور زبان پر بھی کیا کرنا ہے، مسواک کرنا ہے اس طرح۔ تو یہ ایک مرتبہ پورا منہ میں اس طرح مسواک گھمانا ہے، یہ ایک مرتبہ مسواک ہو گیا۔ پھر مسواک کو دھو لیا، پھر دوسری مرتبہ کرنا ہے، اس طرح تیسری مرتبہ کرنا ہے۔ یہ مسواک وضو میں مسواک کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بھی اپنے چینل پر بنایا ہے، اس پر ڈالا ہوا ہے،
اس میں ساری تفصیل کہ مسواک کس چیز کا ہونا چاہیے، مسواک کتنا ہونا چاہیے، اسی طریقے سے مسواک کب کب کرنا چاہیے، ساری تفصیل میں نے ویڈیو میں بتلائی. ویڈیو میرے چینل پر ہے، انشاءاللہ اس کو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کی لنک انشاءاللہ میں ڈال دوں گا. وہاں جا کر آپ کو دیکھیں بڑا فائدہ ہوگا. پوری تفصیل کے ساتھ میں نے مسواک کے احکام اس میں بتلائے ہیں، اب اس میں دیکھ سکتے ہیں. وضو میں جتنا ضروری تھا اتنا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب مسواک ہو گیا. اس کے بعد کلی کرنی ہے. کلی اس طرح کرنی ہے کہ یوں ہاتھ میں پانی لیں اور منہ میں پانی ڈالیں. اچھا، کلی میں بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ پانی ڈالتے ہیں اور منہ کے اگلے حصے میں تھوڑا پانی کے اور باہر نکال دیتے ہیں. یہ کلی مکمل نہیں ہوگی. کلی مکمل یہ ہے کہ پورے منہ میں پانی گھما دیں اور اچھی طرح کلی کرنے کے لیے حلق تک بھی پانی کو لے جائیں. لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کسی کا روزہ ہے تو روزے دار حلق تک پانی نہ لے جائے، اس لیے کہ اس میں یہ اندیشہ ہے، خدشہ ہے کہ پانی اندر چلا جائے گا اور اس کے روزے کا مسئلہ ہو جائے گا. اس کے لیے اگر روزہ نہ ہو تو اس طرح پانی گھماوے کہ حلق تک بھی پانی لے جائے. تو یہ اس طرح کیا کرنی ہے، 3 مرتبہ کلی کرنی ہے. جب ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک میں پانی اس طرح ڈالیں گے کہ جیسے یہ ایک ہاتھ میں پانی لیا اور یوں ناک میں ڈال دیا، دونوں ناک کے دونوں سوراخوں میں ڈالا. اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے، اس کو یوں داہنے سوراخ میں اس طرح داخل کیا اور یہ دونوں میں، پہلے داہنے میں پھر بائیں، اور تھوڑا صاف کیا. یہ 1 مرتبہ ہو گیا. ایسے 3 مرتبہ کرنا ہے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ. یہ ناک میں کیا کرنا ہے، پانی اس طرح ڈالنا ہے اور ناک کو صاف کرنا ہے. اور یہ وضو میں کیا ہے، سنت ہے. اچھا، اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ ناک کو صاف کرنے میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے پاس والوں کو کیا یقین ہو. اس طرح کلی وغیرہ کرنے میں اور مسواک کرنے میں بھی بہت سے ایسی حرکت کرتے ہیں اور ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ آس پاس والوں کو کین ہوتی ہے، آس پاس والوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس کا کیا رکھیں، خیال رکھیں. اگر اس طرح صفائی اچھے سے کرنی ہے تو تنہائی میں وضو کرنا ہے، گھر پر وضو کر کے آئے. لیکن ایسی کوئی حرکت وضو میں نہ کرے جس سے کسی کو کیا ہو تکلیف. تو یہ ناک میں پانی ڈالنے تک کا مسئلہ ہو گیا. اب اس کے بعد چہرہ دھونا ہے. چہرہ اس طرح دھوئیں گے، یہ چلوں میں پانی لیں گے اور یہ پورا پیشانی کے بالوں سے لے کر یہ پورا تھوڑی کے نیچے تک یہ پورا جو حصہ ہے اس میں پانی کیا کرنا ہے، پہنچانا ہے. یہاں پیشانی سے شروع کرنا ہے، یہاں سے ڈالیں اور پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک پورے چہرے میں پانی پہنچنا چاہیے. اب ایک مسئلہ جن کی داڑھی ہوتی ہے اس میں مسئلہ پیش آتا ہے. بہت سے پوچھتے ہیں کہ داڑھی ہے تو داڑھی کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے یا کم سے کم داڑھی کے بالوں کو دھونا ضروری ہے. اس میں تفصیل سمجھ لیں کہ داڑھی کے وہ بال جو چہرے کی حد میں آتے ہیں، جیسے چہرہ یہ داڑھی کا یہ اتنے بال، یہ پورے چہرے کے نیچے لٹکتے ہیں وہ نہیں، یہ جو حد ہے اتنے جو بال ہیں اس میں تفصیل ہے. اس میں تفصیل ہے کہ اگر اتنے میں داڑھی ہلکی ہے، ایسی ہلکی کے اندر چمڑی نظر آتی ہے تو پھر چمڑی تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا. اور اگر گھنی ہے کہ اندر چمڑی نظر نہیں آتی، براودار ہے داڑھی، پھر اوپر کے حصے کو دھو لینا کافی. وہ لٹکتے بال کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو چہرے کی حد میں جو آتے ہیں یہ بال، وہاں اس کے اوپر کے حصے کو اگر گھنی ہے تو اوپر کے حصے کو دھونا کیا ضروری ہے. اگر ہلکی داڑھی ہے، چمڑی نظر آتی ہے تو وہاں اندر کی کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ جو داڑھی ہے، لٹکتے جو بال، اس میں خلال کرنا سنت ہے. اور خلال بھی کریں گے جب 3 مرتبہ ہم چہرہ دھو دیں گے پورا، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، خلال کریں گے. خلال داڑھی کا کس طرح کرنا ہے، اس طرح چلوں میں پانی لینا ہے اور یوں داڑھی پر اس کو مارنا ہے، پھر یوں اس طرح ہاتھ یوں نیچے سے ڈالنا ہے، جیسے یوں لے آئیں گے. تو یہ داڑھی کا خلال کرنے کا کیا سنت طریقہ ہے، تو اس کا کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے. تو یہ چہرے کو بھی دھو لیا، اس کی پوری تفصیل میں نے بتلائی. اس کے بعد داڑھی کے خلال کا میں نے طریقہ بھی بتلایا. اب پھر دونوں ہاتھوں کو ایک کوہنیوں سے بھی دھونا ہے. اس میں ایک بات کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی بہتر یہ ہے کہ اس کی شروعات آگے سے کرے. ہاتھ دھونے میں یوں بہت سے لوگ یوں پیچھے سے دھونے کی کیا کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں. یوں پیچھے کے حصے سے دھونے کی کیا کرتے ہیں، شروعات یہاں سے کرتے ہیں. یہ بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کو دھونے کی جو شروعات کریں وہ آگے سے کریں، یہاں آگے سے. یہاں سے لے کر 3 مرتبہ پورے ہاتھ کو کیا کرنا ہے، دھونا ہے. دانا ہاتھ اسی طریقے سے پایا. اچھا، ایک یہ دھونا اور ایک یہ ہاتھ پھیرنا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پر ٹھنڈی وغیرہ میں یوں کچھ حصہ دھویا، کچھ حصے پر یوں ہاتھ پھیر دیتے. ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہے. اس طرح پانی ڈالیں گے، پانی ٹپکے. اس کا کیا رکھنا ہے، اس میں بہت زیادہ نہیں خرچ کرنا ہے. بہت سے لوگ یوں نل شروع کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی طریقہ ہے، جیسے یہ میں نے لیا اور یہ بند کر دیا اور اس طرح کر کے پانی کیا کرنا ہے، پہنچانا.
خالی ہاتھ پھر لینا کافی نہیں. بہت سے کہتے ہیں کہ اتنا حصہ باقی رہ گیا اس پر بھی بھیگا ہاتھ پھر لیا. یہ صحیح نہیں ہے. دھونا ہے وہ تو خالی مسح کرنا ہو جائے گا. اتنا اس طرح پانی ڈالے کہ پانی ٹپکے, اس کو دھونا بولتے ہیں, تو یہ ضروری ہے. تو یہ 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیا داہنا, پھر بایاں ہاتھ 3 مرتبہ کیا کر لیں گے, دھو لیں گے. اس کے بعد پھر انگلیوں, ہاتھوں کی انگلیوں کا کیا کرنا ہے, خلال کرنا ہے. اس میں بہت سے ساتھی غلطی کرتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال سر کے مسح کے بعد کرتے ہیں. حالانکہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال سر کے مسح کے بعد نہیں بلکہ ہاتھ دھونے کے بعد. ہاتھ دھو لیے اس کے بعد انگلیوں کا خلال. اس کے 2 طریقے. ایک طریقہ تو یہ ہے یوں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل کر کے کھینچ دیں, یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور یوں کھینچیں, اور دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر یوں کھینچیں. یہ انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ ہے, اور اس کو ہاتھ دھونے کے بعد کرنا ہے, سر کے مسح کے بعد نہیں کرنا ہے. تو یہ ہاتھ دھونا ہو گیا, ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال ہو گیا. اس کے بعد یہ سر کا مسح کریں گے. سر کا مسح اس طرح کرنا ہے, ہاتھ بھگا کے کرتے ہیں. اس کے بعد یوں دونوں ہاتھ کو یوں آگے رکھا سر کے آگے, یوں پورا آگے سے پیچھے لے گئے اور یوں پیچھے سے آگے لے آئے. یہ سر کا مسح کا طریقہ ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے. لوگوں میں ایک طریقہ جو مشہور ہے کہ اس طرح یوں 3 انگلیاں جو ہے اخیری 3 انگلیاں اس سے یوں آگے سے پیچھے لے جائیں گے اور انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سے پیچھے سے آگے لائیں. یہ طریقہ حدیث سے ثابت نہیں. ہاں اگر کوئی اس طریقے سے اگر مسح کرتا ہے تو مسح تو ہو جائے گا, لیکن ایک طریقہ وہ جو طریقہ میں نے حدیث سے ثابت جو بتایا, آگے سے پیچھے لے جائے پیچھے سے آگے لے جائے. اور سر کے مسح کے بعد کانوں کا مسح کرنا ہے. کانوں کے مسح میں چونکہ ابھی ہاتھ ہمارے بھیگے تھے, اگر بھیگے نہیں ہے سوکھ گئے ہیں تو پھر سے بھگا دیں, لیکن اگر عام طور پر بھیگے ہوئے رہتے ہیں تو بھیگے ہیں. اس طرح کانوں کے مسح میں یہ کرنا ہے کہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو کان کے اندر ہی داخل کرنا ہے, اوپر کے حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے یوں پورا لے جائیں گے, اور یہ انگوٹھا ہے اس کو کان کے پیچھے کے حصے میں گھمانا ہے, اور یہ جو 2 چھوٹی انگلی ہے اس کو کان کے 2 سوراخوں میں ڈالنا ہے. یہ کان کا مسح کا کیا طریقہ ہے. اس کے بعد فوراً اسی کے ساتھ گردن کا مسح ہے. اب اگر یہاں پیچھے تری لگی ہوئی ہے ہاتھ کے پیچھے کے حصے میں, اس سے گردن کا مسح کرنا ہے. یوں بس یہ گردن, بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں, یوں پورا آگے رہتا ہے, یعنی گلے کا بھی مسح کرتے ہیں. گلے کا مسح ثابت ہے, اصل گردن کا مسح ہے. تو یوں یہ گردن کا مسح اس طرح کر دینا ہے. تو یہ مسح بھی ہو گیا. اس کے بعد ہمیں دونوں پیر دھونے ہیں. دونوں پیر اس طرح, اس میں بھی یہاں سے شروع نہ کریں پیر دھونا, بلکہ آگے سے شروع کریں. اور یوں 1 مرتبہ ہو گیا, 2 مرتبہ, اور یوں ملے. میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا ہر عضو کو ملنا ہے. ہاتھ دھونے وغیرہ میں اس طرح اچھے سے کیا کرنا ہے, اس کو ملنا ہے. یہ 3 مرتبہ, یہ بھی 3 مرتبہ دھو لیا اس طرح, اور یہاں تک دھونا ہے ٹخنوں بھی پورا اس میں آ جائے. اس کا کیا رکھنا, خیال رکھنا ہے. اور پھر اخیر میں انگلیوں کا جو خلال کر دینا اس طرح. یہ چھوٹی انگلی یہاں سے شروع کریں گے, یہ پاؤں میں انگلیوں کا کیا کرنا ہے, خلال کرنا ہے. تو یہ دوستوں میں نے مکمل وضو آپ کو کر کے دکھایا. شروع میں کچھ باتیں میں نے بتلائی تھی, جیسے کہ ترتیب سے وضو کرنا, ہر وضو کو ملنا, اس کا بھی وضو میں کیا رکھنا ہے, خیال رکھنا ہے. جیسے میں نے پیر دھوتے وقت بتایا, اس کا پورا کیا رکھنا ہے, خیال رکھنا ہے. اچھا, وضو کے اندر, وضو کے درمیان میں جو دعا ہے, ایک تو دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ بڑی مبارک دعا ہے. اس کا معنی بھی بہت اچھا ہے. اس میں مغفرت مانگی گئی ہے, اللہ سے کشادہ گر مانگا گیا ہے, روزی میں برکت مانگی گئی ہے. تو وضو کے درمیان دھیان کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں. انشاءاللہ دھیان کے ساتھ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیں گے, مغفرت کریں گے, اور ہمارے لیے ذاتی کشادہ مکان کا اللہ انتظام کریں گے. اور بہت سے لوگوں کا تجربہ, ابھی موقع نہیں, ویڈیو لمبا ہو جائے گا, بہت سے لوگوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ وضو کے درمیان جب دھیان سے اپنی دعا پڑھی, اللہ نے ذاتی مکان کا ہمارے لیے کیا کر دیا, انتظام کر دیا. اس کے علاوہ بعض دعائیں فقہا نے لکھی ہے وضو میں کہ چہرے دھوتے وقت یہ دعا پڑھے, ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے. یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں, لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. ابھی میں بتاؤں گا نا, اس لیے کہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا کہ چہرے دھوتے وقت یہ پڑھے, ہاتھ دھوتے وقت یہ پڑھے. تو ایک تو, اور یہ پڑھ سکتے ہیں, پڑھنے میں تو حرج نہیں. تو وضو کے درمیان اس کا خیال رکھیں, دنیاوی باتیں وضو کے درمیان نہ کریں. اچھا, جب وضو ہو جاتا ہے تو وضو کے بعد جو طریقہ, اگر ہم برتن میں وضو کر رہے ہیں, نل سے نہیں, برتن میں الگ سے, تو اس کا ہے کہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کو کھڑے کھڑے کیا ہو جائے, پی جائے. یہ بھی کیا ہے, ثابت ہے حدیث سے. اچھا, اس کے علاوہ وضو کے بعد کی بھی دعا ہے. وضو کے بعد کی دعا یہ ہے کہ پہلے تو دوسرا کلمہ پڑھیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یا
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دونوں میں سے جس طریقے سے پڑھ رہا ہو اس طرح پڑھ. اور پھر وضو کے بعد کی جو دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنی ہے. اچھا، یہ دعا پڑھتے وقت حدیث دو طرح کی. بعض حدیث میں ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کا بھی تذکرہ ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دوسرا کلمہ اور یہ دعا پڑھے، اور بعض روایت میں نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی اٹھانا چاہے اٹھا بھی سکتا ہے، نہ اٹھانا چاہے تو نہ بھی اٹھائے. ایک اور بات لوگ پوچھتے ہیں کہ وضو کے بعد انگلی اٹھانا آسمان کی طرف، تو حدیث سے تو ثابت نہیں ہے انگلی کا اٹھانا، لیکن بعض فقہا نے انگلی اٹھانے کو لکھا ہے. تو اگر کوئی سنت سمجھے بغیر یا ضروری سمجھے بغیر اگر انگلی بھی اٹھاتا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وضو کے بعد کی دعا ہو. اس کے بعد یہ طریقہ ہے کہ وضو کے بعد جب وضو ہو جائے تو وضو کے بعد تحیۃ الوضو پڑھے. حدیث میں اس کی فضیلت ہے کہ جس نے وضو کیا اور 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت میں کوئی غلطی نہیں، دھیان سے 2 رکعت پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ کیا کر دیتے، معاف کر دیتے. بڑی فضیلت ہے، اس لیے وضو کے بعد تحیۃ الوضو پڑھے. اچھا، ہم جیسے عام طور پر لوگ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، تو نماز سے پہلے وضو کیا اور وضو کر کے ہم جو سنتیں پڑھنی ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اگر تحیۃ الوضو اور چونکہ مسجد میں داخل ہوئے تو تحیۃ المسجد اس کی ہم نیت کر لیتے، جیسا کہ عصر سے پہلے کی، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، سنت کے ساتھ ساتھ یہ نیت کر لی 2 رکعت تحیۃ الوضو کی، 2 رکعت تحیۃ المسجد کی، تو سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا ثواب بھی مل جائے. ہاں، بہتر یہ ہے کہ الگ سے 2 رکعت تحیۃ الوضو کی پڑھے اور اسی طریقے سے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھے. اس کے علاوہ ایک اور بات وضو کے درمیان کی ایک بات جو بھی دماغ میں آئی کہ جب وضو میں چہرے پر پانی ڈالے تو پانی ڈالے، مارے نہیں، ویسے جیسے یوں کر کے مارتے ہیں، یہ صحیح نہیں، بلکہ یوں چہرے پر پانی کو کیا کرنا ہے، ڈالنا ہے، اسے چہرے کو کیا کرنا ہے، دھونا ہے، اس کا کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے. تو یہ دوستو وضو کے تعلق سے کچھ باتیں جو سنت اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آخر میں بتلاؤں گا کہ ضروری کتنا ہے وضو میں. عام طور پر جہاں پانی کم ہوتا ہے یا جیسے ہم ٹرین میں سفر میں ہیں یا فلائٹ میں سفر میں ہیں، اب وہاں چونکہ تھوڑا پانی ہوتا ہے اور اس پانی میں سب کا حق ہوتا ہے، تو وہاں پھر مسئلہ پیش آتا ہے. اگر پوری سنت طریقے سے رعایت کے ساتھ وضو کرنے جائیں گے تو کافی پانی صرف ہو جائے گا. تو جو ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے ہاتھ میں پانی لیا اور یہ 1 مرتبہ چہرہ دھو دیا، 3 مرتبہ دھونا سنت، 1 مرتبہ چہرہ پورا پیشانی کے بعد میں تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی نوک سے پورے دوسرے کان کی نوک تک پورا چہرہ 1 مرتبہ دھویا، 1 مرتبہ دونوں ہاتھ کو ہونے سمیت دھوئے. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، لیکن سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا ایک فرض ہے. اب ہم نے سر کے چوتھے بھاگ کے بغیر اتنا ہی خالی کیا کر لیا، مسح کر لیا، تو یہ ضروری ہے، یہ ادا ہو جائے گا. اور پاؤں ایک پیر کونے سے داہنا پیر اور بایاں پیر دونوں ایک مرتبہ ٹخنوں تک کیا کر لیا، دھو لیا، بس اتنا کر دیا تو وضو ہو گیا. اس سے نماز بھی ہو جائے گی. لیکن وضو میں کمال پیدا کرنے کے لیے، مکمل وضو کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم پوری وضو کے جو فرائض ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، اس کی رعایت کے ساتھ کیا کریں، وضو کریں. انشاءاللہ اس طرح وضو کریں گے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں. ایک تو پانی وضو میں کم خرچ کریں، اس کا خوب خیال رکھیں، پورے دھیان کے ساتھ اعضاء کو مل کر دھیان سے وضو کر کے دیکھیں. تھوڑی دیر لگے گی وضو میں، لیکن اس طرح وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کا الگ ہی کیا رہے گا، مزہ آئے گا. نماز میں دھیان آئے گا، خشوع آئے گا. انشاءاللہ اس طریقے سے وضو کریں گے، وضو کی برکتیں پائیں گے، نماز میں دھیان بھی آئے گا. انشاءاللہ آئندہ ہم آپ سے جڑتے رہیں گے. نماز کا پریکٹیکل طریقہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اس کا پریکٹیکل طریقہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اگر کچھ باتیں ابھی تو دماغ میں اگر رہ گئے، انشاءاللہ اس کو میں کمنٹس میں یا ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سنت کے ساتھ اور اچھی طرح وضو کرنے کی عمل وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.